بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کی مرکزی جامع مسجد میں مسلمانوں کے خلیفہ وقت المستظہر باللہ جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے۔ عین اس وقت اچانک سامنے کی صف میں بیٹھے ایک شخص نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی۔ رمضان کے پہلے جمعہ کا خطبہ اسلامی دارالحکومت کی مرکزی مسجد اور عباسی خلیفہ کے سامنے ایک شخص کا یوں روٹی کھانا شروع۔ لوگ غصہ میں مارنے کو دوڑے۔ پوری مسجد کے لوگ بشمول خلیفہ بھی اس عجیب منظر کو دیکھنے لگے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کوئی پاگل ہے یا بدتمیز، آخر ہے کون؟ لوگوں نے غصے سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ اس پر اس شخص نے گرجدار آواز میں اب بولنا شروع کیا، تم لوگ میرے رمضان میں یوں کھانا کھانے پر غصہ ہو رہے ہو؟ تم سب کی غیرت اچانک جاگی کہ کیسے ایک شخص نے مسجد میں کھانا کھا کر توہین کر دی۔ لیکن 2 ہفتے پہلے بیت المقدس مسجد اقصی پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا، مسجد میں قرآن مجید کی توہین کی گئی، مگر تم میں سے کسی کی غیرت نہ جاگی۔ یہاں بغداد میں کسی کے روزمرہ کے کام تک نہ رکے، حتیٰ کہ میں 1 ہفتے سے خلیفہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کے محافظوں اور آس پاس گھومتے چمچوں نے ملنے تک نہ دیا۔ تمہیں لگا کہ میں نے یہاں کوئی حرام کام کیا ہے، جبکہ میں تو دمشق سے آیا ہوں، ایک مسافر ہوں جس پر روزہ رکھنا فرض ہی نہیں۔ لیکن اے خلیفۃ المسلمین، تم پر تو بیت المقدس کی حفاظت فرض تھی، تم نے کیوں اسے صلیبیوں کے ہاتھ میں جانے دیا؟ تم یہاں خطبہ دے رہے ہو، وہاں ہمارے بھائی در بدر پھر رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ میں دمشق کا قاضی ہوں اور امام الحرابی ہوں، میں تمہیں جھنجھوڑنے آیا ہوں کہ آنکھیں کھولو، اقصی کو صلیبیوں سے آزاد کراؤ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر عورتوں کی طرح گھر بیٹھ جاؤ۔ شیخ الحرابی دیر تک بولتے رہے، لوگ زار و قطار رونے لگے۔ خود خلیفہ نے روتے ہوئے معافی مانگی اور سلجوق حکمران سے مل کر اقصی کی آزادی کے لیے جدوجہد کا وعدہ کیا۔ یہ شیخ زین الاسلام الحرابی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو افغانستان کے صوبے ہرات میں پیدا ہوئے اور پھر دمشق جا کر دینی علوم میں وہ مہارت حاصل کی کہ قاضی یعنی چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ آپ بڑے عالم اور بہترین خطیب بھی تھے۔ اقصی پر دشمن نے قبضہ کیا تو اپنے مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کے عمل کو موقوف کر کے امت اور امت کے حکمرانوں کے ضمیر کو جگانے کی مہم کا آغاز کیا۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا جو بالآخر کئی سال بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح کی صورت میں نکلا۔ لیکن آج کے علماء مکتب اور مدرسے میں درس و تدریس کے فرائض ادا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت ساقط ہو گئی ہے۔